شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ میرے داتا علی حجویری، داتا میرے داتا علی حجویری، داتا میرے داتا علی حجویری۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی سید عبد القادر قادری باپو شریف کے گھر تشریف آوری۔ داتا میرے داتا علی حجویری۔ شہزادہ عطار الحاج بلال رضا عطاری المدنی کا سفر پنجاب پاکستان۔ داتا میرے داتا علی حجویری۔ فیضان اعلیٰ حضرت میں مقابلہ ذوق نعت کا سیمی فائنل، مفتی فضیل رضا عطاری کی شرکت۔ داتا میرے داتا علی حجویری۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کا عرس، اراکین شورا کی مزار شریف پر حاضری۔ داتا میرے داتا علی حجویری۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ گزشتہ دنوں سید عبد القادر شاہ صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان کی رہائش کا تشریف لے گئے، جہاں آپ کے ہمراہ شہزادہ عطار الحاج بلال رضا عطاری بھی تھے۔ آپ نے ان کی اہلیہ کے لیے دعائیں مغفرت کی، جبکہ آف ایئر مدنی مذاکرے کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں بعد ہفتہ وار اجتماع سلسلہ ہوا۔ جمعۃ المبارک و جمعرات کی درمیانی شب کا مدنی گلدستہ بھی پیش خدمت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا۔ یا اللہ ان کے سارے گھرانے پر رحم فرما، کرم فرما۔ جنید باپو اور تمام سوگواروں کو صبر جمیل پر ادر جزیل مرحمت فرما، ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ تیرے دین کی خدمت کرتے رہو، تیری عبادت کرتے رہو۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔ ہم لوگ جب بولنے پر آتے ہیں نا، چاہے ہم منچ پر بولیں، چاہے مائک پر بولیں، چاہے دو مل کر بات کریں، ہماری گفتگو کا کوئی ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے نہ۔ سچی بات یہ کہ اگر کوئی حساس طبیعت کا مالک میری یہ بات سنے گا نا، تو شاید اس کو یہ احساس اجاگر ہوگا کہ یار مجھے تو ابھی تک بولنا ہی نہیں آیا۔ ویسے بڑی بڑی باتیں کرتا ہوں، لیکن حقیقی معنوں میں شریعت کے مطابق مجھے بولنا ابھی تک نہیں آیا، یہ سیکھنا ہے۔ سر بغیر سیکھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے وہ حدیث پاک میں نا کہ جو خاموش طبیعت مومن دکھائی دے تو وہ ضرور صاحب حکمت ہوگا، اس کے پاس بیٹھو، اس طرح کا مضمون حدیثوں میں ہے۔ تو اب بدقسمتی سے اس طرح کی صحبتیں بھی کمیاب ہیں۔ اب تو وہ جو بولے، انہیں گفتار کے غازیوں کا اس وقت تو دور دورہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ کردار کے غازی بن جائیں، اللہ کرے۔
محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ضلع ہے اوکاڑا شہر دیپالپور، جسے ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے بلال پور کہتے ہیں، وہاں عظیم الشان سنت و برے اجتماع کا سلسلہ ہوا۔ خصوصیت یہ تھی کہ شہزادہ عطار الحاج بلال رضا عطاری المدنی کا سنت و بھرا بیان ہوا، جس کے بعد ملاقات سے عاشقان میلاد نے پایا فیض، جبکہ مدنی چینل کو اس خوشی و مسرت کے لمحات کی بابت جو بتایا وہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ آل عطار پر فضل کر رحم کر تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دوزخ کے معاملے کو سمجھنا اور اس سے بچنے کا سامان کرنا ضروری ہے۔ اگر ہمیں خدا نہ خواستہ جہنم میں ڈال دیا گیا تو ہر طرح کی بڑی سے بڑی تکلیف گلے پڑے گی جو صحیح نہیں جا سکے گی، سکون کا نام و نشان تک نہ ہوگا، بھوک پیاس مسلط کر دی جائے گی جس کی شدتیں الگ کربناک یعنی دردناک حالت پیدا کر رہی ہوگی۔ بھوک و پیاس کی فریاد کرنے پر ایسی زہریلی کانٹے دار غذا اور گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا کہ ان کی تکلیف بھوک اور پیاس سے بھی شدید تر ہو جائے گی۔ ہمیں اپنی اور گھر والوں کی اصلاح پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے خود کو اور ان کو جہنم کی اندھیری اور خوفناک کالی کالی آگ سے بچانے کی پہم کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ خدا کی قسم جہنم کی آگ بے حد شدید ہے، اسے کسی صورت سے بھی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ فرض نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج میں کوتاہی کرنے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، اپنی اولاد کی شریعت و سنت کے مطابق تربیت نہ کرنے والوں، اپنے بیٹوں کو داڑھی رکھنے سے روکنے والوں اور خود بھی داڑھی منڈانے والوں، داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، ملاوٹ والا مال دھوکے سے گھاٹ کو پکڑانے والوں، ڈنڈی مار کر سودا چلانے والوں، چوروں، ڈاکوؤں، جیب کتروں اور طرح طرح سے گناہوں کا بازار گرم کرنے والوں کے لیے لمحہ فکری کیا ہے؟ پیارے آقا نے سیدنا جبرائیل امین کو ملاحظہ فرمایا کہ رو رہے ہیں، فرمایا اے جبرائیل تم کیوں رو رہے ہو؟ بارگاہ خداوندی میں آپ کو تو ایک مقام حاصل ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں کیوں نہ روؤں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ علم الہی میں موجودہ حال کے بجائے میرا کوئی اور حال ہو، کہیں ابلیس کی طرح مجھے بھی امتحان میں نہ ڈال دیا جائے، کہیں ہاروت و ماروت کی طرح مجھے بھی آزمائش میں مبتلا نہ کر دیا جائے۔ منقول ہے جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ اے عاشقان رسول بس ہر دم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ العزیز دونوں جہاں میں بیڑا پار ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں چٹ پٹ توبہ کیجئے اور نیت کیجئے، داڑھی لگی منائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں گٹائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے یہاں نیتیں کی ہیں اس پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قدم پر خدا۔ یہاں شہزادہ عطار کا دیدار کر کے بہت اچھا لگا، دل کو روح کو سکون ملا۔ میں نے تمام گناہوں سے توبہ کی نیت کی ہے اور انشاءاللہ داڑھی شریف سجانے کی بھی نیت کی ہے۔ ملاقات کر کے قسم خدا کی بہت سکون ملا۔ انشاءاللہ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز پڑھوں گا۔ ان کی ہمت بڑھا، ہر
قدم پر خدا. انشاءاللہ یہ سلسلہ ایسے چلتا رہے گا. مدنی چینل زندہ باد. نماز کی نیت کی ہے ہمیشہ کے لیے, نماز قائم کریں گے 5 وقت کی, اور تمام دوستوں کے ساتھ جو جھگڑا تھا, جو بری باتیں کرتے تھے, وہ آئندہ کبھی نہیں کریں گے. ان کی ہمت بڑا, حاسدوں سے بچا, ان کو آباد رکھ. بیان سنا, آنکھیں رو رہی تھیں, دل کو بہت سکون مل رہا تھا. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمت دی کہ میں ملاقات ہوگی. سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت اپنے اختتامی مراحل میں پہلے سیمی فائنل میں مبلغ دعوت اسلامی مفتی فضیل رضا عطاری نے شرکت فرمائی. مدنی پھول ارشاد فرمائیں. اعلیٰ حضرت چونکہ مرکز عقیدت ہے, بے شک. اب میں اس حوالے سے کیا گفتگو کر سکتا ہوں کہ میری تو عقیدتوں کا مرکز ہی امام اہل سنت ہے. بالکل, الحمدللہ. اب جو مرکز عقیدت ہوتا ہے, اس کی جتنی بھی اس کی شان میں, ان کے اوصاف کے اندر, ان کے کمالات کے حوالے سے جو بھی گفتگو کی جائے, کسی ایک کو بھی اگر ہم چھیڑتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک اس کو موضوع بنانے کی اور اس سے جناب فیضان کے جو مدنی پھول ہیں وہ چننے کی جو ہے وہ ضرورت. پورا باب کھل جاتا ہے, پورا باب کھل جاتا ہے. اب اسی طرح ہمارے سلسلے کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ نام ہی کیا ہے, بے مثال شخصیت. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کوئی شخصیت بے مثال کیسے ہوتی ہے؟ بے مثال شخصیت کا مطلب یہ ہے نا کہ عام لوگوں سے وہ جدا ہو گئی, بلند ہو گئی. اس کے اندر کچھ ایسے انفرادی اور امتیازی اوصاف پیدا ہو گئے ہیں جو عام لوگوں میں نہیں ہوتے, اس کے اندر ہے. کیونکہ امام اہل سنت کی شخصیت دینی اعتبار سے بہت مضبوط ہے اور بہت بلند و بالا ہے. بالکل. پھر دینی اعتبار سے جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں, الحمدللہ مسلمان ہیں, مسلمانوں کے اندر جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ کس اعتبار سے ہوتی ہے؟ علم اور عمل کے اعتبار سے ہوتی ہے. ٹھیک. ہمارا دین یہ بتاتا ہے, قرآن یہ سکھاتا ہے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک احادیث طیبہ کے اندر یہ مضامین ملتے ہیں کہ دین میں اگر وجہ فضیلت کسی کو حاصل ہے تو وہ کس پر ہے؟ علم اور عمل کی بنیاد پر, جسے ہم مجموعے کو کہتے ہیں تقویٰ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے سچے جانشین, دین کی خدمت کرنے والے صحابہ ہوں یا تابعین ہوں یا بعد کے سارے بزرگان دین, ان پر ہمیں ناز ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مرتبہ اور مقام بہت بلند و بالا ہے. ٹھیک ہے. سارے فضائل دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, لیکن ان کی اطاعت بھی ہمارے لیے ضروری ہے. بالکل. اب ان محبتوں کو اپنی بے عملی کا سہارا بنانا یہ بیجا پھولنا ہے. ان کی عقیدتوں کو, ان کے سہاروں کو اپنی بے عملی کی کیا بنا لینا؟ دلیل کے نماز نہیں پڑھنی جناب, روزہ نہیں رکھنا ہے, علم دین حاصل نہیں کرنا. یہ شخصیتیں ایسی ہی نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہمیں دیکھتے ہوئے دین کی جو روح ہے, قرآن و حدیث کا جو واضح درس ہے, اس کو کما حقوق سمجھے. اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ شریف میں کتنے رسائل ہیں, غور سے سنیے ناظرین. 206 رسالے ہیں. آپ نے کہا 206, جواب بالکل درست ہے. نفس امارہ کے پھندے میں پھنسا ہوں علی ایاز, در تیرا بے کس پناہ کوچا تیرا عالم ملاذ. زال ذرے جھڑ کر آپ پڑھ چکے ہیں, وقت آپ کا ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. اگلا لفظ کون سا ہے ٹیم برکاتی کے لیے؟ چہرہ. اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ, کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے, کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. حوروں نے بھی گایا یہ ترانہ شب معراج, خالق نے محمد کو بلایا شب معراج. خالد محمود نقشبندی. ان کا جواب غلط ہے, یہ مولانا جمیل الرحمن رضوی. مولانا جمیل الرحمن قادری کا یہ شعر تھا, اور آپ نے کہا خالد محمود صاحب, غلط جواب دیا. 2 نمبر آپ کی جو برتری ملنے والی تھی وہ آپ کو نہ مل سکی. ٹوٹل آپ کے سامنے ہے ٹیم مدنی 23 نمبر, ٹیم برکاتی 21 نمبر. بڑی مشکل سے بالآخر سیمی فائنل سے فائنل میں جا چکے ہیں ٹیم مدنی. نگران شورا کا UK کا جدول ہے جاری. آپ نے لیسٹر UK میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں بیان فرمایا. رادرم UK میں مدنی مرکز فیضان مدینہ کا دورہ. قبل ازیں بریڈفورڈ UK میں ملاقاتوں, نیکی کی دعوت اور مختلف مدنی کاموں میں آپ کی شرکت ہوئی. مدنی گلدستہ پیش خدمت ہے. موت تمام کھیل کود کو ختم کر دیتی ہے. شادی بیاہ پر فائرنگ ہو رہی تھی, ایک گولی لگی, دولہا مر گیا. اسٹارٹ میں بھی فنکشن, تو آخر میں فنکشن, تو اینڈنگ سیریمنی, تو بگننگ سیریمنی, اوپننگ سیریمنی کے نام پر فنکشن.
कोई होटल का कोई इफ्तिताह है तो फंक्शन, कोई खुशी का मौका है तो फंक्शन, अच्छा न्यू ईयर नाइट आई तो फंक्शन। लड़कियां शराब पीती हैं, लड़कियां नशा करती हैं, लड़कियां नाचती कूदती हैं, लड़कियां अपने जिस्मों की नुमाइश करती हैं। ये गुलकारा बनती है, न गुलकार बनते हैं, न फनकार बनते हैं, न एक्टर बनते हैं। आज दुनिया में इनको नाम मिल रहा होगा, इनको शोहरत मिलती होगी। अल्लाह और उसके रसूल ने किस कदर इसके बारे में मना फरमाया और वईदी आई, जहन्नम का इस्तेका कि अल्लाह की नाफरमानी है। अरे हर शोहरत अल्लाह का करम नहीं होता, यहाँ तो लोग शोहरत के भूखे हैं। मैं आज के बयान के जरिए माइंड सेट चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बेपर्दगियां जो करती हैं एक ईमान को बर्बाद ना करते। और जब किसी को समझाओ तो बोले खुशी का मौका है यार, खुशी में सब चलता है। बोलेंगे खुशी में सब चलता है यार, खुदा से डरो। गली गली जगह जगह म्यूजिक, म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा, म्यूजिक फंक्शन, इतने बड़े बड़े हारन, इतने बड़े बड़े स्पीकर, ऐसा म्यूजिक ने पागल कर दिया है। बड़े गुलकार, बड़े अदाकार, बड़े फनकार ये चले गए दुनिया से, इनके पीछे इनके गाने रह गए। भाइयों तुम जानते हो कि मुझे दावते इस्लामी से क्यों प्यार है करम इस पर खुदा पाक का, है करम इस पर खुदा पाक का। दावते इस्लामी से यूं प्यार है, इस पे नजरे करम सरकार की। दावते इस्लामी से यूं प्यार है। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में। ऐ दावते इस्लाम तेरी धूम मची हो। अल्लाह 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 मामू है इतना बड़ा मामू, इतना छोटा मामू, छोटे मामू, मामू छोटा भांजी बड़ी है। अल्लाह Would you like to come with me? दिल का जोर तोड़ा, तूफान का रुख भी मोड़ा। कायम है अहले सुन्नत अत्तार की बदौलत। अल्लाह मुस्तफा की मेरे गौस और रज़ा की, अल्लाह मुस्तफा की मेरे गौस और रज़ा की। पैदा हो दिल में उल्फत, पैदा हो दिल में उल्फत, अत्तार की बदौलत मुझको मिली है इज्जत, अत्तार की बदौलत। हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी का 972वां उर्स मुबारक अकीदत व एहतराम से मनाया गया। इस मौके पर सुन्नतों भरे इज्तिमा में रुकन शुरा हाजी आफू रज़ा अत्तारी ने बयान फरमाया, जबकि रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ने मज़ार शरीफ पर हाज़री दी। दाता साहिब अलैहि रहमा के शहर मरकजुल औलिया लाहौर से दाता की मदनी खबर पेश खिदमत है। मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज की रात बड़ी मुबारक रात मरकजुल औलिया लाहौर में गोया एक नूर का समा है, एक ईद का समा है। लाखों लाख आशिकाने रसूल एक अल्लाह के ऐसे वली के दर पर जमा हैं जिसके दर पर हाजिरी देना आशिकाने औलिया,
اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ میری مراد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے، اور منظر ایسا حسین ہے کہ رات کے اس وقت تقریباً 3:30 بج رہے ہیں، مگر ہجوم ہے عاشقان اولیاء کا، اور جوک در جوک یہاں پر عاشقان اولیاء آ رہے ہیں اور آ کر اپنی مرادیں، اپنی التجائیں رب عز و جل کی بارگاہ میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے دربار میں پیش کر رہے ہیں۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ کہیں قرآن خوانی ہو رہی ہے، کہیں نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، کہیں ذکر و اذکار کا سما ہے، عبادتوں کی اس وقت گویا ایک چادر تنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ آج دنیا میں بڑے بڑے تاجدار ہوں گے، بڑے بڑے بادشاہ ہوں گے، مگر کوئی ایسا دربار، کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہوگا جس کے در پر حاضری دینے کے لیے رات کے اس پہر ہزاروں لاکھوں لوگ لائن لگا کر رات کے اس پہر حاضری دینا چاہتے ہوں۔ ٹھنڈ بھی ہے مگر عاشقان اولیاء دور دور سے تشریف لا رہے ہیں اور برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا والوں کی حکومت چند سالوں یا چند مہینوں کی ہوتی ہے، مگر اللہ والوں کی حکومت تا قیامت ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ جبھی تو شاعر کہتا ہے، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اس وقت میرے ہاتھ میں مکتبۃ المدینہ نے یہ رسالہ عطا فرمایا ہے، المدینہ العلمیہ کی طرف سے، فیضان داتا علی حجویری۔ سبحان اللہ، اگر ابھی تک آپ نے یہ حاصل نہیں کیا تو مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیے، dawat-islami.net ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیجئے اور ذرا معلوم تو کیجئے ہمارے داتا کی سیرت کیا تھی، آپ کی زندگی کیسی تھی، اور آپ کے کیا کیا فرامین ہیں، اور مجھے اور آپ کو ان کی سیرت سے کیا کچھ سیکھنا چاہیے۔ آج ہمیں اپنی قسمت پر بہت خوشی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ آج اس مبارک رات، عرس داتا کی رات، ہمیں داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر حاضری کا شرف دیا۔ رب کریم سے دعا ہے اب قیامت کے دن بھی ان اولیاء کا ساتھ ہمیں نصیب فرمانا اور انہی کے دامن تلے اٹھنا نصیب فرمانا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اسی طرح کے پیارے پیارے مناظر مدنی چینل آپ کے لیے لاتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے۔ میرے داتا علی حجویری، داتا 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 میرے داتا علی حجویری۔ داتا سے کچھ ایسا رشتہ ناتا ہے، ان کے ذکر سے دل کو سکون آ جاتا ہے۔ داتا سے کچھ ایسا رشتہ ناتا ہے، ان کے ذکر سے دل کو سکون آ جاتا ہے۔ داتا میرے داتا علی حجویری۔ ہفتہ وار سنتوں برے اجتماعات کا دعوت اسلامی کے تحت مختلف مقامات پر سلسلہ ہوا، جہاں اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلوں کی افادیت کے ساتھ ساتھ سیدی اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کے مناقب اور فضائل بھی بتائے گئے۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا گے ہمیں۔ دعوت
اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ مادنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مادنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید مادنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مادنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا